شیشہ، جبکہ شیشہ ہٹا دیا، یہ شیشہ تھا، یہ شیشہ ہٹا دیا ہے اس پہ سے. اب یہ لوگ کہتے ہیں نا اوپر رکھ دیں آپ سامان، وہ تو کتنا تو میرے اوپر چڑھا چڑھا کے رکھ دیا. اب بچہ کیا ادھر یہاں پہ بیڈ لگایا رات کو کہ چلو ابھی اس کو کھولے گی نہیں، اس کو کھولے گی نہیں ہے، مگر یہ بھی کوشش ناکام گئی ہے. پتہ کیا کر رہی ہے؟ ہاں کیسے نکال رہی ہو جناب آپ چیزیں؟ نہیں چیزیں کیسے نکال رہی ہو؟ نکالو، ہاں نکالو. رات کو چمپی آئل لے کے بیٹھی ہوئی تھی محترمہ. مطلب اگر میں نہیں دیکھتی نا، مطلب اس کی میں رات کو مالش کر کے سلاتی ہوں، ٹھیک ہے، میں بھول گئی نا، رات کو بزی زیادہ تھی میں. نہیں بتاؤں، نہیں بتاؤں منع کر رہی نہیں بتاؤ. تو چمپی آئل لے کے بیٹھ گئی. اگر میں اس کو نہیں دیکھتی نا، یہ دیکھو چوہا، چوئی، یہ چوہیا ہے یہ میں نے میرا ادھر چھوڑو، ادھر چھوڑو میرا. یہ دیکھو اب یہاں سے نا میں اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی ہوں بھائی اس کو ہٹا دیں، کیونکہ یہ ہٹے گا نا تو پھر یہ، ورنہ کہاں تک میں نے اوپر ساری وکس، ساری اس نے کل نکال دی تھی وکس، وکس میں گھس گئی، سارے ہاتھ اس نے وکس میں کر لیے، پائرڈین اس نے کھول لیا. مطلب کتنی چیزیں میں یہاں سے میں نے ہٹا ہٹا کے اوپر رکھ دی ہیں. اب یہ اتنا سامان ہے اس میں، لازم بات ہے کتنی چیزیں ہیں. ہٹو، اس میں لاک ایسے والے نہیں نا، چابی والے. ہٹو تو صحیح، 2 منٹ ہٹو، 2 منٹ ہٹو. اچھا 2 منٹ، اچھا بھائی ہٹ جاؤ. اتنا سامان ہے، دکھاتی ہوں، اتنا سامان ہے اس میں، اتنا مطلب ساری چیزوں کی اس نے وہ بھی کر دی. اتنی سیٹنگ سے میں رکھتی تھی ساری چیزیں. اب کیا کرتے ہیں کہ اب یہ کرتے ہیں کہ یہ ہٹواتے ہیں. ہٹو زینب، ہٹو یہاں سے، ہٹو، شاباش. اب یہ ہٹے، دیکھو کرتے کرتے بھی رکھ دو، رکھ دو، رکھ دو، رکھ دو، رکھ دو لڑکی. چھوڑ دو، چھوڑ دو، چھوڑ دو. اتنا تو زینب تمہارے بھائیوں نے مجھے تنگ نہیں کرا. چھوڑ دو بس، چھوڑ دو بس، چھوڑ دو. اب اترو یہاں سے، چلو یہ ہٹائیں، اب ہٹوائیں. شیشہ لگا ہوا تھا اس کے اوپر، میں نے شیشہ نکلوا کے فی الحال رکھ دی ہیں، اس کا بھی اور دوسرے والے سائڈر کا بھی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب جہانگیر بعد چھوٹے تھے نا، وہ بھی انہوں نے بھی کافی دفعہ گرا ہے. یہ دیکھو بیٹا رک جاؤ، تمہارا انتظام ہو رہا ہے. یہ ہٹے گی نا تبھی. یہ کیا کرتی ہے، یہاں چڑھ کے اس کو بھی کھول دیتی ہے. مطلب آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ اوپر سامان، اب خود بتاؤں میں اوپر کیا کیا رکھوں. مطلب اتنی تو اوپر چیزیں ہی بری لگتی ہیں نا، لیکن چلو پھر بھی میں نے اتنا تو رکھ دیا ہے اوپر. لیکن اب میں سارا یہ چیزیں تو نہیں رکھ سکتی نا اوپر. چکر یہ ہے سارا، بس کیا بولیں. یہ دیکھو اب اتنا سامان ہے. زینب پلیز بیٹا، پلیز پلیز بیٹے، نہیں. ہاں ٹپ 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 چھوڑ دو. ہاں ٹپ ٹپ، نو کر دو. نو 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 زینب، نو. لا مجھے دے دو یہ. نو زینب، نو نو. ہاں وہاں رکھ دو. دیکھو مجھے بتا رہی، وہاں رکھ دو. کہاں رکھوں، کہاں رکھوں، یہ کہاں رکھنا ہے، اسے کہاں رکھنا ہے. وہاں دیکھو، وہاں گگیا. ساری عقلیں، بچوں کو عقلیں تو سب ہوتی ہیں، پھر بھی کیوں کرتے ہیں ایسے والا ہے، کیوں کرتے ہیں ایسا بھائی. کیسے رکھا آپ نے؟ ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ. ہٹا ہٹاؤ. ہاں کیسے رکھا؟ دیکھو ساری عقلیں دیکھو. یہ ماشاء اللہ دیکھو سب پتہ ہے اس کو کہ یہ چیزیں یہاں رکھی جاتی ہیں. آہا کیسے رکھ دیا ذرا. بس بند کر دو، بند کر دو، بند کر دو. بس بھائی مطلب اتنے بھائی ٹراؤزر آپ کا، یہ ٹراؤزر آپ نے نہیں پہنا ہوا ہے، ٹراؤزر نہیں پہنا ہوا آپ نے. بڑا ہو رہا ہے کافی، لینتھ جو ہے نا بڑی ہے. میں نے بڑھتے ہوئے سائز لیا ہے نا، تو کافی ٹراؤزر اس کے نیچے پیروں میں آ رہا تھا، پھر میں نے اس کو پرانا والا پہنا دی ہے. خیر ابھی اس کا میں نے آرڈر کر کے منگوایا بھی ہے نیا نیا ڈریس، وہ بھی تھوڑا بڑا ہے. میں بڑھتے ہوئے کپڑے لے رہی ہوں کیونکہ اتنی جلدی ماشاء اللہ بچے بڑھتے ہیں نا. چلو اب آ جاؤ، اترو، شاباش، آ جاؤ، آ جاؤ جلدی آ جاؤ. کہہ رہی نو 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 نو. جناب کتنی محنت کرواتی ہو نا تم کوئی کسر نہیں چھوڑو گی تنگ کرنے کی. مجھے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑو گی نا، ہے. یہ جو آپ لوگوں کو مجھ سے شکوہ ہوتا ہے نا کہ میں روزانہ کیوں ولاگز نہیں اپلوڈ کر پاتی ہوں اور ڈیلی کیوں ولاگنگ نہیں کرتی، تو یہ والی چیزیں ہیں کہ آپ کو گھر، بچے، یہ آپ کی لازم بات ہے، فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے. اور آپ کبھی بھی جو ہے نا ان چیزوں کو اگنور کر کے اپنا کوئی بھی کام، کیونکہ ہم یہ کام کریے اپنے گھر کے سکون اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے رہے نا،
تو جب آپ کو لگتا ہے کہ جب ان کی چیزیں اگنور ہو رہی ہیں نا، پھر اپنے کام کو تھوڑا اگنور کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ چیزیں مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جو ہے جتنا دے رہا ہے وہ اسی میں خوش رہنے کی توفیق دے ہمیں، اور اسی میں خوش رکھے ہمیں، لیکن بہت بہت کام ہوتے ہیں، اور ایک ہاؤس وائف ہونا جو ہے اور ساتھ میں ہی جو ہے اپنا کام بھی لے کر چلنا، دونوں چیزیں جو ہے آسان نہیں ہے۔ میں نے نا اسٹوری میں پوچھا بھی تھا کہ آپ کے خیال میں زیادہ خوشحال جو ہے وہ کون سی عورت ہے آج کے دور میں، خود جو انڈیپینڈنٹ ہے یا پھر جو ایک ہاؤس وائف ہے؟ تو بہت مجھے یقین کریں اتنے تو مجھے کبھی جو ہے آنسرس آپ لوگوں کے اتنے رپلائی نہیں کسی چیز پوسٹ پر آئے ہوں گے جتنے کہ مجھے کل سے اب تک آئے، مطلب میں جواب بھی نہیں دے پا رہی ہوں۔ تقریباً 2000 سے اوپر جو ہے نا میرے پاس انسٹا پہ ڈی ایمس آئے ہیں آپ لوگوں کے، تو وہاں میں نے جو ہے علیحدہ اسٹوریز لگائی تھی۔ اچھا یہاں نا میں ایک بات یہی کہوں گی کہ عورت جو ہے نا ہر روپ میں، ہر دور میں کمپرومائز اور یہ چیزیں جو ہے نا عورت کے نصیب میں زیادہ اس لیے آتی ہے کیونکہ وہ ایک ماں ہوتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے نا ایک ماں کا جو ایک رتبہ ہے نا وہ ایک علیحدہ ہی ہوتا ہے۔ ماں باپ دونوں مطلب ہمارے لیے قابل احترام اور قابل محبت بھی کرتے ہیں، بٹ یہ بات حقیقت ہے کہ بچے کو کوئی بھی چیز ہوگی نا وہ ماں کو ہی پکارتا ہے، ہر چیز کی جو ہے وہ ماں سے ہی کرتا ہے، اور ماں کی جو تھکاوٹ کا اندازہ ہے نا وہ وہی لگا سکتے ہیں جو خود مائیں اور جو اس فیز سے گزر رہی ہیں۔ تو ماں کی قربانیاں ایسی ہی نہیں ہیں۔ اچھا اگر اس بات کو کہہ رہی ہوں نا، تو اگر اس طرح نہیں ہوتا نا، ماں کا رتبہ اگر اتنا ہی ایزی یا اتنا ہی کم ہوتا تو کبھی ماں کے پیروں تلے نا جنت اللہ پاک نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جب کوئی آپ کو کوئی رتبہ دیتا ہے نا، یا پھر اگر آپ کے جو ہے لیولز بڑھاتا ہے کسی چیز میں، تو یقیناً آپ کی ایفرٹس یا آپ کی محنت اس میں کہیں زیادہ ہوتی ہے، تو ماں کی قربانیاں، ماں کی تکالیف زیادہ ہوتی ہیں باپ کی نسبت، تو اسی لیے اللہ پاک نے جو ہے ماں کے پیروں تلے جنت رکھی ہے۔ اور رہی بات انڈیپینڈنٹ عورت یا پھر ہاؤس وائف عورت کون خوش ہے، تو خوش آئی تھنک جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو جو ہے نا خود ہی کا کام ہے خوش رکھنا، اس سے انڈیپینڈنٹ ہونے کا یا ہاؤس وائف ہونے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں انڈیپینڈنٹ عورت کا بس اتنا ضرور ہوتا ہے کہ وہ کسی کی محتاج نہیں ہوتی، کسی آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی، لیکن اس کی قربانیاں مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی کہ ایک ہاؤس وائف سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو وہ اپنے گھر اور بچوں کے لیے کر بھی رہی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نا معاشرہ، کیونکہ ہماری نا سوسائٹی میں ایک ایسا کانسیپٹ بنا دیا ہے کمانے والی عورت کے لیے کہ اب تو یہ کمانے لگی ہے نا تو یہ سنے گی نہیں، اور کئی جگہوں پہ ایسا دیکھا بھی جاتا ہے کہ عورت کے ہاتھ میں 2 پیسہ آتا ہے نا تو وہ بالکل ہی جو ہے اوور ہونے لگ جاتی ہے، مطلب کسی کو سمجھتی نہیں ہے اپنے آگے۔ لیکن اسی کے برعکس دوسری طرف جو خواتین سمجھدار ہیں، جو اپنی ہر چیز کو سمجھتی ہیں، رشتوں کو، اپنی زندگی کی ویلیوز کو، اپنے رشتوں کی ویلیوز کو، تو وہ پھر کیا کرتی ہیں کہ وہ زیادہ جو ہے محنت ان عورتوں سے زیادہ کر رہی ہوتی ہیں جو صرف گھر چلا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان پر ایک ٹیگ لگ چکا ہے کہ بھئی یہ کمانے والی عورتیں جو ہیں نا وہ سنتی نہیں ہیں کسی کی، تو وہ وہاں بھی سن رہی ہوتی ہیں جہاں ان کا سننا بنتا نہیں ہے۔ تو شاید قربانیاں نا ایک ہاؤس وائف کی اپنی جگہ ہے اور ایک کمانے والی عورت کی اپنی جگہ ہے، دونوں ہی صورتوں میں جو ہے نا قربانیاں سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں کسی کی بھی زندگی کو دیکھ کر نا یہ نہ سمجھیں کہ اس کے یہ تو بس کچھ ہے ہی نہیں، بہت اسموتھ ہے۔ سب کی اپنی اپنی آزمائشیں الگ الگ ہیں، سب کی اپنی اپنی جو ہے نعمتیں الگ الگ ہیں، اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ انسان اپنی ہی نعمتوں پر نظر رکھے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتا رہے، کیونکہ دنیا میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں جو ہے آزمائشیں یا پریشانیاں نہ ہوں، سب کی پریشانیاں اور سب کے جو ہے امتحانات الگ الگ ہیں۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا۔ یہاں پر جو ہے نا ابھی مجھے اتنا کوئی غصہ چڑھا ہوا تھا کیونکہ نا میری ہیلپر 2 دن سے ایک تو آ نہیں رہی تھی، اور آج بھی جو ہے نا مطلب نہ آنے کا ارادہ تھا، کیونکہ اتنی کوئی لیٹ آئی ہے، مطلب شام کا ٹائم ہونے کو آ گیا تھا، شام میں اس میں کہہ رہی ہوں کیونکہ اثر ہونے والی تھی تھوڑی دیر بعد، اور جو ہے نا میں نے پھر غصے میں آ کے مشین لگا لی تھی، لیکن جب میں نے مشین لگا لی اور سارا میں نے جو ہے نا سب کچھ کر لیا، پانی وانی بھرا کے، تو جو ہے اس کے بعد پھر یہ محترمہ آئی ہیں، اور مجھے اتنا غصہ آتا ہے نا بغیر بتائے چھٹیوں پہ اور بغیر بتائے جو اس طرح سے لیٹ آنے پہ، کیونکہ مجھے سختی سے نا ڈاکٹر نے کپڑے دھونے سے اور صرف والے پانی میں نا ہاتھ ڈالنے سے منع کیا ہے۔ جو لوگ میرے پرانے ویورز ہیں ان کو پتہ ہے کہ میرے ہاتھوں میں جو کتنی خطرناک الرجی ہو گئی تھی پچھلے سال، تو اس کے بعد مجھے جو ہے نا سرف وغیرہ کام کرنا منع ہے۔ خیر مشین وغیرہ لگانے کے بعد نا آج فائنلی میرا آرڈر جو تھا وہ مجھے مل گیا تھا۔ میں نے تقریباً یہ نا 3 ہفتے پہلے آرڈر کیا تھا، اس وقت میں نے کوئی دوسرا بایا پسند کیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا میرا موڈ ہی خراب ہو گیا، پھر میں نے دوسرا یہ بایا آرڈر کیا،
کافی زیادہ جو نا میں نے تعریفیں سنی تھی اس پیج کی. خیر یہ پروموشن تو نہیں ہے تو اس لیے میں زیادہ جو ہے وہ نام وغیرہ نہیں لے رہی ہوں، لیکن نا میں ویسے ہی آنیسٹ ریویو دے رہی ہوں. تو میں نے یہ خیر ابایا جو ہے نا اپنا آرڈر کیا تھا. میرے پاس ابایا نا مطلب بلیک میں ہیں سارے. پہلے میں نے بہت پہلے میرون بنوایا تھا، جب میں عمرے پہ گئی تھی تب میں نے پرپل بنوایا تھا. تو یہ کلر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن نا مجھے پکچر میں دوسرا کلر لگا تھا. جب یہ آیا تو مجھے تھوڑا سا چینج لگا. پھر میں نے پوچھا بھی تو انہوں نے بولا کہ کچھ لائٹ وائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. سیکنڈ یہ کہ نا فیبرک بس سو تھا، مجھے ٹھیک لگا. اور پہن کے جب میں نے دیکھا تو لینتھ میری بس تھوڑی سی لمبی ہو رہی تھی. لینتھ خیر وہ اکثر ابایا کی لمبی ہوتی ہے. اچھا نا یہاں پہ ایک چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اگر آپ لوگوں نے باہر کے ابائے پہن لی ہے نا، چاہے وہ سعودیہ کے ہوں یا دبئی کے ہوں نا، مجھے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ پھر آپ کو جو نا یہاں کے ابائے پسند نہیں آتے، کیونکہ وہاں کی اسٹیچنگ، وہاں کا فیبرک جو ہے نا وہ آؤٹ کلاس ہوتا ہے. بھلے آپ وہاں سے مطلب ایک نارمل پرائز میں بھی ابایا لیں گے نا تو ان کی اسٹیچنگ اور کپڑا ایک علیحدہ ہی ہوتا ہے. تو خیر یہ ابایا بھی اچھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ ہے، لیکن بس سو لگا مجھے. میں نے آپ کو کہہ دیا نا کہ جب آپ کو عادت پڑ جاتی ہے نا کوئی آپ ایسی اچھی چیز پہن لیتے ہو تو پھر اچھا اس کے سائڈ میں نا پاکٹ بھی ہے. اور آپ لوگ ایگری کریں گے جن لوگوں نے باہر کے سعودیہ یا دبئی کے ابائے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، تو شاید پھر ہم لوگ جب وہاں کے پہن لیتے ہیں نا، کیونکہ اب تک کے میرے جتنے بھی ابائے نا سارے میرے باہر کے ہی ہیں. ایک آدھی کوئی ہوگا جو میں نے اتنے عرصے میں پاکستان سے میں نے بائی کیا ہے، کیونکہ میں کافی چھوٹی عمر سے ابایا جو ہے باہر جب بازار وغیرہ جاتی ہوں یا کوئی رش والی جگہ پہ جاتی ہوں تو میں ویئر ضرور کرتی ہوں. اگر کوئی ریسٹورینٹ وغیرہ جا رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی دعوت وغیرہ میں ہوتے ہیں تو پھر کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ کمپلسری ہے. کہ مجھے آپ لوگ دیکھتے ہی ہیں کہ میں اسکارف وغیرہ تو جو ہے وہ تو ضرور کرتی ہوں. اچھا میرا نا کیونکہ اتنی زیادہ آج گرمی بھی ہو رہی تھی تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا روٹی یا چاول کھانے کا، تو میں نے پھر یہی سوچا کہ میں نے کہا بھائی دلیا بنا لیتے. جب کچھ سمجھ نہیں آتا نا گرمیوں میں تو میں تو یہی کرتی ہوں کہ دلیا، چکن دلیا جو نا خاص طور پہ ہمارے گھر میں سب شوق سے کھا لیتے ہیں مٹن اور بیف کے مقابلے میں نا، تو اس لیے چکن دلیا میں نے کہا جلدی سے ہی بناتی ہوں. کہ ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا تھا، مشین وغیرہ لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا جلدی میں یہی بن جائے گا. اور یہاں پر نا میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات بھی کروں گی، اور مجھے نا کسی کو یہ بات سنانی بھی ہے اور اس تک میسیج دینا بھی ہے، کیونکہ میں ڈائریکٹ بات نہیں جو ہے نا کرنا چاہتی. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے اگر اس بات سے ایگری کرتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا. اچھا بعض دفعہ دیکھنے میں آیا نا کہ خاندان میں کبھی جو ہے رشتے وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں نا جو اس طرح کے چلتے ہیں، چاہے وہ لڑکی کے ہوں یا لڑکے کے ہوں، تو لوگ مطلب رشتہ دیتے بھی ہیں اور بعض دفعہ لڑکی والے بھی آگے بڑھ کے بول دیتے ہیں. تو پھر جو وہ رشتے نہیں ہوتے کسی بھی وجوہات کی وجہ سے، نہیں وہ رشتہ جو ہے آگے چل پا رہا ہوتا یا نہیں بات بنتی نا، پھر وہی لوگ تھوڑے دنوں کے بعد یا عرصے کے بعد نا دشمن بن جاتے ہیں آپ کے. پھر وہ جیلیسی جو ہے شروع ہو جاتی ہے. تو میری تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جب بھائی ہم اتنے برے ہوتے ہیں یا ہم سے اتنے اختلافات ہوتے ہیں تو پھر وہ رشتے کرنے کی سوچ بھی جو ہے کیوں آتی ہے ان لوگوں کے ذہنوں میں، اور کیوں اس طرح سے وہ ارادہ رکھتے ہیں. اور پھر کچھ دنوں بعد پھر وہی لوگ دیکھنے میں آتے ہیں کہ ادھر جا کے برائی کر رہے ہوتے ہیں، ادھر جا کے برائی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی کچھ جو ہے ابھی 2-3 دن سے نا چیز میرے ساتھ ہوئی ہے کہ کافی ٹائم پہلے ہمارے بہت ہی قریبی ریلیٹیو ہی ہیں، وہ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کو کہہ رہی ہوں. تو مطلب اس طرح کے کچھ معاملات چلے تھے کہ بھئی میرے بھائی سے جو ہے وہ اس طرح سے تھا، لیکن وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہوئی اور وہ رشتہ نہیں ہو پایا. تو بھئی آ کر آپ مطلب بدتمیزیاں شروع کر دو گے، مطلب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا نا کہ آپ پھر اس طرح کی جیلیسی اپنی خنثی اس طرح نکالو. اور اگر آپ کو اتنی اختلافات تھے تو پھر آپ نے یہاں پہ رشتہ کرنے کی اس ٹائم پہ سوچی کیوں؟ تو خیر مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ پہلا کوئی ایسا کیس نہیں ہے، نہ پہلی کوئی ایسی بات ہوگی جو آپ لوگوں کو بہت عجیب لگے گی، لیکن آپ لوگ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں پھر نہیں کہ اگر خاندان میں رشتے ہو جاتے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے رشتے ہونے کے بعد بھی دشمناگی ہوتی ہے. مطلب میں نے تو نہیں دیکھا آج تک کہ خاندان کی شادیاں کبھی کوئی اتنی کامیاب گئی ہیں. میرے اپنے خود کے سسرال میں بھی یا میکے میں بھی جہاں جہاں خاندانوں میں شادیاں ہوئی ہیں نا، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں بعد میں، چاہے وہ سگی بہن بھائیوں کے کیوں نہ ہو، وہ رشتے بھی سارے جو ہے نا ہاتھ سے چلے جاتے ہیں. غیروں میں تو پھر بھی ہوتا ہے کہ چلو کچھ شاید ایک آنکھ ملنے کی ہوتی ہے. تو یہ چیز ہے. اور دوسرا اگر وہ رشتے نہیں ہوتے، اگر آپ نے منع کر دیا، اگر آپ کو نظر آ جاتی ہے کسی کی اوقات پہلے ہی آپ نے منع کر دیا تو پھر وہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں.
تو کیا ایسا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور آپ لوگ کتنا ایگری کرتے ہیں اس بات سے مجھے ضرور بتائیے گا. لیکن میں تو شکر ادا کرتی ہوں کہ بھائی جہاں پہ رشتہ نہیں ہو سکا نا اچھا ہی ہے. کیونکہ اتنی بدتمیزی اور اتنی ایسی زبان مطلب اتنے سالوں کے بعد اتنی خنث آپ کی کہ بھائی آپ کی بھی شادی ہو گئی ہے, بھائی کی بھی شادی ہو گئی ہے, تو یار موو آن کرو. اور جو ہے اس طرح سے بچکانہ حرکتیں نہیں ہونی چاہیے اور اپنی اخلاقیات سے گرنا نہیں چاہیے. اب کچھ لوگ بولیں گے کہ آپ چھوڑیں اگنور کریں, تو اگنور ہی کر رکھا ہے, اس لیے میں نے نام نہیں لیا. اور بس جو میسج مجھے دینا تھا وہ یہی ہے کہ ادھر ادھر جا کے اس سے برائی اس سے برائی یا میرے خود پیج پہ آ کے ڈائریکٹ مجھ سے بدتمیزی نہ کی جائے تو وہ بہتر ہے. نئی چیز ہوئی, آپ بھی اپنی زندگی میں جو ہے آگے بڑھو اور سب اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ گئے. خیر یہاں پر جو ہے چکن دلیا ریڈی ہو گیا ہے. اور جو ہے نا میں اسی طریقے سے بناتی ہوں, کیری کی چٹنی میں ضرور بناتی ہوں. اگر کیریاں آ رہی ہوتی ہیں, اگر کیری نہیں آتی تو پھر میں املی کی چٹنی ضرور بناتی ہوں. بغیر چٹنی کے نا مجھ سے پھر دلیا نہیں کھایا تھا, پھر وہ بہت زیادہ پھیکا پھیکا ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ مجھے کامنٹس کرنا نہ بھولیے گا, کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ ایسا ہے یا نہیں, اور آپ لوگ کتنا ایگری کرتے ہو خاندان کی شادیوں سے یا پھر خاندان کے باہر ہی جو ہے وہ شادیاں ہونی چاہیے. مجھے تو لگتا ہے شادیاں ویسے بھی ایک وقت میں آ کے شادی ہی رہ جاتی ہے اور وہ ایک سادی سی رہ جاتی ہے. تو میرے خیال سے پھر یہی ہے کہ آپ باہر ہی کر دو تو وہ رشتے آپ کے تھوڑے بہت جو ہوتے ہیں نا وہ ہو جاتی ہے ٹھیک, ورنہ قریبی رشتوں میں تو مجھے لگتا ہے زیادہ گند مچ جاتی ہے. اچھا یہاں پر نا ابھی کھانا وغیرہ ہم لوگوں نے کھا لیا تھا, تھوڑا سا لیٹ نائٹ جو ہے نا یہ کھانا آیا تھا. اور یہ میری جیٹھانی پلس میری کزن جو لگتی ہیں, آپ لوگ جانتے ہی ہیں, ان کے گھر سے یہ آیا تھا. اور ان کی بیٹی نے جو ہے نا یہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر بھیجا تھا. بہت اچھا بنا ہوا تھا کیک, یہ بہت جو ہے نا مطلب لگ نہیں رہا تھا یہ گھر کا ہوم میڈ بنا ہوا ہے. اور ساتھ میں جو ہے نا یہ وائٹ سوس پاستا آیا ہوا تھا. تو بس میں سمجھتی ہوں کہ نا رشتہ داروں میں بھی اللہ پاک بس انہیں رشتوں کو جو ہے نا ہمارے قائم رکھے جو ہمارے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. اور جو لوگ اندر اندر ہم سے خنث یا پھر جیلسی رکھتے ہیں نا, اللہ پاک ان کو کسی نہ کسی ذریعے سے نکال ہی دے ہماری زندگیوں سے, تو اچھا ہی ہے. اور وہ دوری ہو جائیں ہم سے تو اچھا ہے, کیونکہ ساتھ رہ کر اندر ہی اندر آپ اگر کاٹ کر رہے ہو کسی کے رشتوں کی یا کسی کی بھی کسی طرح سے, تو ایسے لوگوں کا دور ہو جانا ہی اچھا ہے. خیر یہاں پر نا ابھی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا نا شاید اپنی 2-3 ویڈیو پہلے کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ کبوتروں نے گھر بنا لیا ہے. اب یہ کبوتر ہے یا کبوتری ہے پتہ نہیں کون ہے, اب یہ رات کو بھائی ہمارے پنکھے پہ آ کے بیٹھ گئی ہے. مطلب اب رات کو پنکھا چلاتی ہوں نا میں, بعض دفعہ میں ایڈیٹنگ وغیرہ کام کر رہی ہوتی ہوں بیٹھ کے, اب رات کو مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا پھر میں باہر بیٹھی ہی نہیں. میں نے کہا بھائی ایسا نہ ہو مجھ پہ حملہ ہی کر دے, ایسا لگ رہا تھا اس کا کبوتر لڑکے سے گیا ہوا ہے, تو بس یہ غصے میں بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ. اچھا گھر میں آج کوئی اتنے زیادہ کام تھے کہ میری عشاء بھی نا بہت لیٹ ہو گئی تھی, اور ابھی نا تقریباً 3-3:15 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا. زینب کو سلا کر سب سو گئے تھے, اس کے بعد پھر میں اب سکون سے نماز پڑھ رہی تھی, کیونکہ کچھ بھی ہو جائے نماز تو میں اپنی قضا نہیں کرنی ہوتی نا. تو دعاؤں میں دیکھیے گا, جلدی ملتی ہوں آپ لوگوں سے. اللہ حافظ.